الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف سے نکلے، جو ہم باہر نکلے مسجد نبی شریف سے تو ساتھ ہی کچھ قدموں کے بعد ایک باغ آیا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اچھی خاصی دیر لگائی۔ ہم باہر کھڑے رہے، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھتے رہے کھڑے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاصا وقت لگانے کے بعد ہم وہاں کھڑے رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خیریت سے تشریف لے گئے تھے، ہمیں چھوڑ کے آپ وہاں تشریف لے گئے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میں جب مسجد نبی شریف سے نکلا میرے پاس جبرائیل امین آیا اور جبرائیل امین نے مجھے ایک خوشخبری سنائی۔ خوشخبری یہ سنائی کہ جو تیرا امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، ایک مرتبہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ کہ تیرا جو غلام ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کریم اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو میں نے جب جو جبرائیل امین نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں خدا کا شکر سجدے کی صورت میں ادا نہ کروں، تو میں اس لیے چلا گیا، میں نے خدا کے حضور سجدہ کیا اور شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ کریم، تو نے میرے امت پر کتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر کتنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضور برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، ایک ہے عبادت اور ایک ہے شوق عبادت۔ عبادت میں اور شوق عبادت میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، ہر ایک مسلمان کو خدا توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، مگر ایک نماز عبادت ہے۔ عبادت میں اور شوق عبادت میں بڑا فرق ہے۔ شوق عبادت کیا ہے؟ اب آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، مگر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں شوق سے، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آپ یہ نیت کر چکے ہیں کہ آج جمعہ ہے، ہم نے مسجد شریف جانا ہے، آج جمعے کا دن ہے، درود شریف پڑھنا ہے، جمعے کا دن ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، استری کپڑے پہننے ہیں اور خوبصورت بن سفر کے جانا ہے، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ آپ ایک شوق رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی عبادت شوق سے کرنا
اور شوق عبادت جو ہے، یاد رکھنا معذرت کے ساتھ، شوق عبادت بندے میں سستی نہیں آنے دیتی. کبھی ٹیک لگایا تو کبھی جناب کونی رکھی تو کبھی مختلف رنگ میں مختلف، یہ شوق نہیں ہے. یہ ٹوٹل جس طرح آپ کہتے ہیں نا فارملٹی، اور ٹھیک ہے جی 1:30 بجنے والا ہے، بس ٹھیک ہے بج جائے گا تو پڑھ لیں گے نماز، 2:30 بجے گے تو نماز پڑھ لیں گے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، 2 4 6 پڑھتے تو چلو میں نے بھی پڑھ لیا ساتھ. کسی نے تسبیح، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ لیا تو میں نے بھی شروع کر دیا. کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھ لیا تو میں نے بھی شروع کر دیا. کسی کو مسجد جاتے جاتے دیکھا تو چلو میں بھی چلوں. یہ عبادت ہے، شوق عبادت نہیں. شوق عبادت یہ ہے کہ بندے کو تڑپ رہے خدا سے ملاقات کی. شوق عبادت یہ ہے کہ بندے کو تڑپ رہے، اور وہ تڑپ انسان کو خدا کی دہلیز تک پھر جب لے کے جاتی ہے نا، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے. اور جب کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرصہ ہوا ہم تسبیح پڑھتے ہیں، عرصہ ہوا اس کی بندگی کرتے ہیں، عرصہ ہوا اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عرصہ ہوا تسبیحات پڑھتے ہیں، عرصہ ہوا اسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، عرصہ ہوا اللہ اکبر کہتے ہوئے، مگر اب تڑپ میں اضافہ ہوا یہ کہ اب جس کی بندگی کرتے ہیں اس سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق بن گیا. اب شوق ہے عبادت کا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس جماعت نے عرض کیا حضور عبادت تو ہم کرتے ہیں مگر اب خدا سے ملنے کو جی جاتا ہے. اور پتہ ہے کیا، ہمارا بھی اسی طرح جی جاتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کلیم نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو ہمارا بھی اسی طرح جی چاہتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ لیں. خدا سے ملاقات کا شوق بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کی جماعت سے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں خدا سے ملنے کا شوق ہے نا، تو 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ 2 چیزیں اپنے اوپر طاری کر لیں، اللہ برکت نازل فرما دے گا. اور اللہ کریم دیدار کا جو شوق ہے عبادت ہے، یعنی شوق ہے اللہ کے دیدار کا، اللہ پورا کر دے گا. وہ کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو عبادت سے سستی ختم کریں. میں نے کچھ کہہ دیا آپ کو، میرے خیال میں آپ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت میں سے سستی کو ختم کرے. یعنی عبادت میں جب تک سستی رہتی ہے انسان کا کنیکشن جڑا نہیں رہتا، اور جب سستی ختم ہو جائے تو پھر انسان میں کیفیت طاری ہوتی ہے. پھر جب آپ ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں یا ٹکٹکی باندھ کے جب آپ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں تو پھر آپ کے دل کو چین آتا ہے، سکون سے آتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے دیدار کے شوق رکھنے والے لوگ پہلا کام یہ کرے کہ عبادت میں سے سستی ختم کرے، سستی ختم کرے. اور دوسری بات پتہ ہے کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سارے لوگ سو جائیں نا، رات کو تہجد کی نماز کے معمولات بناؤ، تہجد کے نماز کے معمولات بناؤ. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس عبادتوں پر اللہ ثواب دیتا ہے. تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، درود پاک ہے، معاملات جتنے بھی تسبیحات ہے، اللہ کریم اس عبادت پر ثواب عطا کرتا ہے. مگر تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو دیکھ کے فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. کہ جب بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نا، تو تہجد کی نماز. اور دوسری حدیث پاک یہ بھی حیثیت کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، باقی عبادت کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے،
اور تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی طرف اللہ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ اس کو دیکھ لو، اس کے سنگ میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پڑوس، اس کے رشتہ دار، اس کے ہم عمر، اس کے لوگ، اس کے محلے کے لوگ سارے اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ اٹھ کے ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، میں اس کے ساتھ کیا، اب کرنا تو رب نے وہی کچھ ہے جو فضل کرنا ہی ہوتا ہے، مگر فرشتوں کو اللہ رب العالمین گواہ بناتا ہے کہ یہ بندہ جس نے گرم گرم بسترے کو چھوڑا، جس نے چارپائی کو چھوڑا، جس نے نیند کو چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے، اب یہ میری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر، اور پتہ ہے میں کیا کروں گا اس کے ساتھ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تعالیٰ کریم، تو کریم ذات ہے، تو کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، نہ تو تجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، تو جو چاہے یکتا مالک ہے اور حقیقی مالک تو ہے، بندے کا مالک بھی تو ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو مالک جو ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہیں اس لیے گواہ بنا لیا ہے کہ تم سارے گواہ بن جاؤ، یہ بس یہ جب اٹھ گیا نا، اٹھنے کے وقت سے لے کر ابھی تک تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے اس شخص کے لیے جنت لکھ دیا ہے، میں نے اس کے لیے جنت لکھ دیا ہے۔ اب یہ جو مزید عبادت کرے گا تو یہ درجات کی بلندی ہے، اب مزید میں نے چونکہ اس کے تقدیر کو بدل دیا ہے، اب عبادت کے شوق میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ 5 وقت کی بات ہے، وہ تہجد بھی شروع کر دیا اس نے، اور پھر باقی جو نمازیں ہیں، باقی جو عبادتیں ہیں، وہ تہجد کے وقت میں۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں، نام حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی پاک شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی ہے کہ اللہ جنت میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر جنت میں لذت کیسے آیا میں؟ یا اللہ، سر جب دھرا رہتا ہے نا تیری بارگاہ میں سجدے میں، تو جو سکون سجدے میں آتا ہے وہ کسی عبادت میں نہیں آتا۔ تو میں نے تو یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلو، آج ہر شخص جو ہے آپ دیکھتے ہیں عبادت، وہ بیچارہ اپنے جس جگہ ہوتا ہے وہ عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، مگر معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑی کمی ہے ہم سب کے اندر کہ ہمارے عبادت میں سستی رہتی ہے، شوق عبادت نہیں رہتا۔ اب معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ منائیں، مسجد کی ترقی ٹوپی آپ نے سر پہ رکھی ہے، یہ شوق عبادت ہے، برا نہ منانا۔ مسجد کی ترقی ٹوپی آپ نے سر پہ رکھی ہے، یہ شوق عبادت ہے۔ آپ اگر محسوس نہ کر لو نماز کے بعد ذرا اس کو سر سے اٹھا کے ذرا سونگ لو، معذرت کے ساتھ اس ٹوپی میں آپ دفتر جا سکتے ہیں، برا نہ منانا۔ اس ٹوپی میں آپ دفتر جا سکتے ہیں، اس ٹوپی میں آپ کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں، یار بولے نا، محسوس نہ فرماؤ، اس ٹوپی میں آپ کسی کے ولیمے میں جا سکتے ہیں۔ ابھی یہ ٹوپی اس لائق نہیں ہے کہ آپ مسجد سے باہر جا کے کسی کی شادی میں جا سکے، کسی کے فنکشن میں جا سکے، کسی آپ کی نظر میں جو باعزت اجتماع ہوتا ہے، کیا کسی باعزت اجتماع میں یہ ٹوپی پہن کے آپ جا سکتے ہیں؟ تو یار مجھے یہ بتاؤ، خدا کا در اتنا گرا ہوا ہے، یہ خدا کا جو در ہے یہ اتنا گرا ہوا ہے۔ شوق عبادت یہ ہے کہ میرے جیب میں کم از کم ایک پاک صاف ٹوپی تو ہونی چاہیے نا یار۔ اگر میں جیب میں پیسے رکھ سکتا ہوں، شناختی کارڈ رکھ سکتا ہوں، تو کیا ایک پاکیزہ خوبصورت ٹوپی نہیں رکھ سکتا جس کو کہ مجھے پتا ہے کہ یہ پاک ہے؟ کپڑوں کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ پاک ہے، مگر ٹوپی کا کیسے ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، پاک ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ شوق عبادت، آپ پاک لباس استعمال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تمام عبادت کرتے ہیں، مگر اس کے عبادت میں وہ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کریم ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔
پتہ نہیں لباس پاک ہے کہ نہیں پاک، لباس پاک ہے کہ نہیں پاک، کپڑے پاک ہے کہ نہیں پاک۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ شوق پیدا کرو عبادت کا۔ چاند گرہن جب ہوتا تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ اے محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں آپ کے امت کو عذاب نہیں دوں گا، یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کرم کر دے، میرے امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے، میرے امت پر عذاب نازل نہ کرے۔ بارش نہ رکتی، نبی پاک نماز پڑھتے، بارش تیز ہو جاتی نماز پڑھتے، نہ آتی نماز پڑھتے، بیماری ہوتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی شخص آتا حضور بیمار ہو، تکلیف میں ہو، نبی پاک نے فرمایا نماز کی کثرت کرو، 5 وقت تو پڑھتے ہو، نفل پڑھو، نفل ادا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی رسول اللہ حضور بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو تکلیف میں بھی ہوں تو نماز تو پڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار سے نجات چاہتے ہو؟ جی چاہتے ہو۔ حضور نے فرمایا سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کی برکت سے اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ تو میرے محترم معذرت کے ساتھ شوق عبادت جو ہے، عبادت کا شوق آہستہ آہستہ اگر بدن سے ختم ہوتا جا رہا ہے، پھر سٹرکچر تو رہ جائے گا۔ جس طرح پھول میں خوشبو ختم ہو جائے، جس طرح پھول کی خوبصورتی اپنی جگہ مگر اس کی خوشبو اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ مگر نماز کے اندر جب تعلق جڑا ہے تو پھر جڑا ہوا نماز، وہ دیکھو نا بے خیالی میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، بے خیالی میں آپ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا جو غلام ہوتا ہے نا، وہ نماز کی ہر رکعت سے ہر جو بھی معاملات ہیں، آپ قیام لے لیں، آپ سجدہ لے لیں، آپ تشہد لے لیں، آپ کوئی بھی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، معاملات ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ غلام جو میرا ہوتا ہے نا، وہ ہر رکن میں اس کو علیحدہ سکون ملتا ہے۔ اس کا جب سر سجدے میں ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میرا سر سجدے میں ہی رہے۔ وہ جب قیام میں کھڑا رہتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت قیام میں رہوں۔ حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا یاد رکھنا، ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، بہت سارے لوگ بیچارے، ہم مشکل سے اپنی نماز کو گھر تک لے کر جاتے ہیں، ادھر مسجد میں ماشاءاللہ خود بد کر لیتے ہیں۔ میں ایک اشارہ آپ کو دوں گا، اس کے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز بندہ کھول کے بیان کرے، وقت کی قلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ فرض نماز میں اگر آپ سے فرض نماز کی رکعت جاتی ہے تو جانے دے، امام جماعت کرا رہا ہے اور آپ اگر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رکعت میں شامل ہونا چاہے تو آپ کو رکوع مل سکتا ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رکعت جو فرض نماز ہے، فرض نماز کی رکعت اگر جاتی ہے تو جانے دے، مگر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آپ رکعت حاصل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے میری بات؟ اس عبادت گاہ کا اتنا ادب ہے، اس عبادت گاہ کا اتنا ادب ہے کہ آپ فرض نماز میں رکعت دوڑتے ہوئے حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا خیال ہے؟ ہلو سمجھ آئی میری بات؟ ادھر کڑ اب نماز ابھی شروع کریں گے نا، کبھی ایک رکعت سے آواز آتی ہے، ایک قطار سے موبائل کی آواز آتی ہے، بار کہا جاتا ہے مہربانی کرو فون بند کرو، مگر وہ بند نہیں کرتے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ وہ ادب ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے انسان کہتا تو یہی ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مگر آپ بے ادبی کا شکار ہو گئے۔ آپ مسجد میں ساز بجا رہے، مسجد میں آپ گپے لگا رہے، مسجد میں آپ گالیاں دیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے، اونچی آواز سے،
وہ خدا کے عذاب کا انتظار کرے. تو اگر اونچی آواز سے بات کرنا مسجد میں منع ہے تو پھر اگر خدا نہ کرے مسجد میں کسی کو گالی دے تو گالی دینا تو ادھر بھی گناہ ہے، مسجد کے باہر بھی گناہ ہے. مگر جو گناہ مسجد میں ہو جائے اس کا کتنا جرم ہوتا ہے، اور مسجد کے باہر ہو جائے تو اس کا جرم کتنا ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، میرے امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ عبادت گاہوں کا ادب ختم ہو جائے گا. عبادت گاہوں کا ادب ختم ہو جائے گا. یہ ذرا سوچ لو، ذرا اپنے گریبانوں کو دیکھو ذرا. آپ مسجد کی خدمت بھی کریں، مسجد کی نماز بھی پڑھیں، مسجد کی نماز پڑھائیں بھی، مسجد میں آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مسجد کے کسی عہدے پر ہیں. یاد رکھنا جو بندہ مسجد کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اوپر فرائض بھی زیادہ آتے ہیں، اس کے اوپر ڈیوٹی زیادہ بنتی ہے. وہ زیادہ دھیان رکھے کہ ذرا تھوڑا سا سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے. اس خانہ خدا کے جو لوگ ادب نہیں کرتے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صحابی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ گمن نہیں کرنا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑی بلا ہوں، چونکہ میں مسجد کی خدمت کرتا ہوں، میں مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو جناب میں مسجد میں چندہ دیتا ہوں تو شاید میں کوئی بڑی بلا بن گیا ہوں. میں اگر یہ ساری عبادتیں ریاضتیں 22-25 سال کی نماز کرانا اگر خدا میرے منہ پر مار دے تو ہے کوئی پوچھنے والا اس سے؟ معذرت کے ساتھ میں نماز پڑھاتا ہوں، 25 سال کی عبادت اگر خدا میرے منہ پر مار دے ہے کوئی اس سے پوچھنے والا؟ تو لہٰذا ڈرنا چاہیے، ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے اور نیکی کی طرف ہر وقت بڑھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ میں سے ہے کوئی ایسا شخص جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ اب صبح بھائی صبح تو جناب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے؟ میں جذبات بتا رہا ہوں. صبح کی نماز کے وقت میں بندہ بھاگا مسجد میں آتا ہے، کسی مسکین کو تلاش کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جس نے کسی کو کھانا کھلایا ہو، مسکین کو. جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں جس نے صبح مسکین کو کھانا کھلایا ہے، جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جس نے روزہ رکھا ہو. اب تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا. ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، حضور یا رسول اللہ روزہ بھی میں نے رکھا ہے. قربت دیکھو، ہر وقت رسول اللہ کے پاس بیٹھنا دیکھو، ہر وقت رسول اللہ کے پاس بیٹھنا دیکھو. رسول کریم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو روزہ بھی آپ نے رکھا ہے، مسکین کو کھانا بھی آپ نے کھانا کھلایا ہے. یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کسی نے جنازہ بھی پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے عرض کرنے حضور جنازہ بھی میں نہیں پڑھا ہے. یہ ہے وہ عبادت کا شوق. ہم ایک کام کرتے ہیں، اب اگر صرف فقط نسبت ہی کام آتی تو رسول اللہ سے بڑی نسبت ہے کوئی اور؟ اب ابو بکر صدیق یہ فرماتے کہ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کے جنازے میں آنے جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تسبیحات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قربت کا احساس اپنی جگہ، مگر عبادت ریاضت میں سستی نہ کرو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا کہ یہ عادتیں جس میں آ جائے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ عادتیں صحابہ کرام تلاش کرتے تھے، نیکیوں کو تلاش کرتے تھے. میرے محترم حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن حضرت حفصہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ایک مرتبہ اس نے کہا جی اپنی ہمشیرہ سے کہ
جب رسول کریم علیہ السلام کا جب کبھی موڈ اچھا ہونا تو میرے بارے میں ذرا ان سے پوچھنا میرے بارے میں رسول اللہ کا کیا خیال ہے. یہ عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے, فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں, اور بھائی حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ اپنی ہمشیرہ حفصہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی ٹائم میں رسول اللہ سے پوچھ کے مجھے ذرا بتا دینا رسول اللہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. اب بہن کی ڈیوٹی لگ جائے, بھائی لگا لے تو پھر وہ سستی کہاں کرتی ہے, اور پھر حفصہ ہو, امہات المؤمنین ہو, رسول اللہ کی زوجہ ہو اور فاروق اعظم کی بیٹی ہو. جب یہ کام ذمہ کرا دی ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام گھر میں جو تشریف لائے نا تو انہوں نے پیالہ پیش کیا پانی کا, اور ساتھ ہی چونکہ ساتھ بیوی بھی ہے اور ساتھ شوہر بیوی کا رشتہ بھی ہے, مگر ساتھ امتیہ بھی ہے, غلام بھی ہیں, سارے معاملات اپنی اپنی جگہ پر ہے. عرض کرنے لگا حضور میرے بھائی عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب وہ اس کے دل میں طلب ہے کہ میں کس طرح جلدی رسول اللہ ہے اور میں ان کے بارے میں پوچھوں. نبی مکرم علیہ السلام مسکرا پڑے, فرمایا رجل صالح, تیرا بھائی نیک ہے, مگر میں نے سنا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں, صبح کی نماز تک سوئے رہتے, تہجد نہیں پڑھتے. تہجد نہیں پڑھتے, بس ایک کام ان کو رجل صالح ہے, نیک صالح, مگر میں نے سنا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, صبح نماز کے وقت میں اٹھتے ہیں, تو نیند توڑ کے اس کی بارگاہ میں 2 سجدے کر لیا کرے. 9 بجے کی میں بات نہیں کر رہا, 9 بجے والا تو آج کا ہمارا اور آپ کا دور ہے, 9 بجے والا 10 بجے والا. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ عشاء کی نماز کے وقت سوتا ہے اور صبح کی نماز تک سوتا ہے, کاش اگر وہ 2 رکعت کے لیے بستر چھوڑ کر اٹھ جاتا تو اللہ کریم اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا. عبداللہ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا اب جب تک حیاتی ہے, زندگی ہے, انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ زندگی میں کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں کروں گا. رب ذوالجلال آپ سب کو, ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.